آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بڑے ہی روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، اس راستے کے اوپر کبھی رات اور تاریکی کا نام ہی نہیں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے، اس واضح اور روشن راستے سے وہی بچے گا جو اپنے آپ کو تباہی کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے اختلاف کا حل بتا دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، اور جو ان کے مخالف ہوں گے انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب بھی کوئی بدعت ظاہر ہوئی، اہل حق کھڑے ہوئے، مثال کے طور پر خارجیوں کی بدعت ظاہر ہوئی تو چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کی محروم ہے وہ نور ایمان سے، عقیدت ہو نہ جس دل میں نہ ہو الفت محمد کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مسند احمد، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک ایسی نصیحت کی، ایسا واعظ کیا کہ جس نے ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا،
اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کأنہا موعظۃ مودع، لگتا ایسے ہے کہ یہ نصیحت ایسے بندے کی نصیحت ہے جو اس دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ فأوصنا، لہذا اس موقع پر آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیں، یعنی کوئی پکی اور ٹھوس بات بتا دیں جس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں اور عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا خلیفہ وقت ہو اس کی بات کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگرچہ تمہارا امیر، حاکم اور خلیفہ حبشہ سے تعلق رکھنے والا کالا سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم نے اس کی بات کو ماننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی طرح تم میں سے جو بندہ میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ اپنی آنکھوں سے اس امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بکثرت اختلاف دیکھے گا۔ تو اس اختلاف کے زمانے میں میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، جب امت آپس میں اختلافات کا شکار ہو چکی ہو اور اس امت کا باہمی اختلاف کثرت کی حد تک پہنچ جائے، تو آپ نے فرمایا تم پر میری سنت کو، میرے طریقے کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا لازمی ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، مزید آپ نے تاکید کی، فرمایا داڑھوں سے پکڑنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس چیز کو داڑھ سے پکڑا جائے وہ بڑی مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، یعنی مضبوطی سے اس کو تھام لینا، پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار اس بہت زیادہ اختلاف کے زمانے میں اپنے آپ کو دین کے نام پر ایجاد کیے گئے نئے نئے کاموں سے بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ وہ عظیم وصیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما کر گئے تھے۔ آج جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے، جی وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، اب کدھر جائیں؟ کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا، لہذا جو جہاں پر لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، نہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو۔ اس جملے کو ہم نے ایسا عام کیا حتیٰ کہ مسلمانوں کی اکثریت موجودہ دور کے اندر یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اس اختلاف کا کوئی حل دنیا کے اندر نہیں، جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سے زائد صدیوں سے پہلے اس اختلاف کے اندر کیا ہم نے کرنا ہے اس کا حل ہمیں بتا کر گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کبھی تحقیق کرنے کی، درست بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، بس جیسے ایک بندہ جو کاہلی اور سستی کا مارا ہوا، وہ تھوڑی سی ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملنے والا، یہ ہماری کیفیت ہو گئی۔ وگرنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختلاف سے بچنے کا حل بتا دیا اپنے صحابہ کو اور اپنی تمام امت کو، اور جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس حل کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کے حکم سے صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ اور اس حل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ کی تھی
آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ دین کے نام پر ایجاد کیے جانے والے نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیشین گوئیاں دے رہے ہیں۔ پہلی کہ یہ امت آپس میں بہت زیادہ اختلاف کرے گی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اس اختلاف کی وجہ اس امت کے اندر بدعات کی بھرمار ہونا ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ وصیت اور نصیحت کر کے اپنی امت کو یہ حکم دے کر اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا تھا صحابہ کرام کو، اور جتنے بھی لوگ مسلمان قیامت تک آئیں گے وہ اس حدیث کو اگر سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے اور سنتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بڑے ہی روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس راستے کے اوپر کبھی رات اور تاریکی کا نام ہی نہیں ہے، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس واضح اور روشن راستے سے وہی بھٹکے گا جو اپنے آپ کو تباہی کے اندر ڈالے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف کا حل بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا بہترین سنہری زمانہ، جس کے اندر عقیدے، ایمان، عبادت، عمل کی مثال نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جب خلفائے راشدین کے خلافت کے سنہری ایام کا بالکل آخر تھا، اس وقت کئی لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے، نام اسلام کا لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ وجہ پتہ ہے نا آپ کو، وحی آتی تھی۔ اب کوئی اگر زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے اس کے کفر ہے، نفاق ہے، تو اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دیتا تھا۔ اب ان کو پتا تھا کہ اب وحی نہیں آنی، تو لہٰذا وہ اسلام کا لباس پہن کر دراصل منافقت کا، یہودیت اور عیسائیت کا مشن لے کر ایسے علاقوں کے مسلمانوں کی طرف گئے جہاں پر دین اور ایمان کمزور تھا۔ ان کی آہستہ آہستہ ذہن سازی کرنی شروع کر دی تاکہ اس امت کے اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری ایام کے اندر وہ اس چیز کے اندر مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، اور سب سے پہلا جو گروہ اس امت سے جدا ہوا اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ خارجیت کی بدعت نے مسلمان امت کے اندر ایسا وجود پایا کہ مسلمان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تک اتفاق کا نام نہیں لے رہے، آج تک متحد ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ یاد رکھیے امت کے اندر اختلاف شرک یا کفر کی بنا پر نہیں ہوا، کیونکہ یہود و نصارہ کو، مجوسیوں کو اور دشمنان اسلام کو یقین تھا کہ اگر شرک کی دعوت دیں گے تو یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ شرک کی طرف آنا، کفر کی طرف آنا، شرکیہ کام کرنا، اس کے ذریعے ان کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے بدعات کا دین کے اندر نئے نئے کاموں کا دروازہ کھولا، اور سب سے پہلی بدعت اس امت کے اندر جو واقع ہوئی وہ خارجیوں کی بدعت تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھیوں اور دیگر تمام مسلمانوں سے وہ علیحدہ ہو گئے، بلکہ ان کے اوپر خروج کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، جو ان کا ساتھ دے وہ بھی کافر، ان کا خون بھی حلال ہے، ان کا مال بھی حلال ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلا، اور پھر کبھی بھی یہ امت مسلمہ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق اور اتحاد کے مرکز پر نہ آ سکی، اور یہ سلسلہ آج تک بھی
جاری ہے نا، اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں، حل ہونے کا نام، دروازہ کہاں سے کھلا؟ دین کے اندر ایک نئی سوچ نکالی، نیا عقیدہ نکالا، نئے نظریے کو جنم دے کر اس امت کے اتفاق اور اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور مسلمان ایسے بٹے، ایسے تقسیم ہوئے، ایسے فرقوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے، آج تک مسلمان کسی ایک مرکز کے اوپر جمع ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ان کے بعد شیعہ حضرات کی بدعت ظاہر ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اور پھر اس نے امت کے اندر ایسی تباہی مچائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تھوڑا سا وقت آگے گزرتا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، یہ بدعت جاری ہوئی۔ تھوڑا سا وقت آگے بڑھا، ایسا فرقہ جنم لیتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات نعوذ باللہ ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور فرقہ آیا جسے مرجئہ کا نام دیا گیا، اور 12 فرقوں کے اندر یہ تقسیم ہوئے۔ اس طرح سے یہ بدعت نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایسا زبردست اختلاف پیدا کیا کہ اس بدعت کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ پوری کی پوری تو کیا، ایک علاقے کے لوگ بھی ایک بات کے اوپر جمع ہونے کو تیار نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتا دیا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا جس روشن راستے کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اس پر قائم رہے گا، جس کی رات رات نہیں، اس کی رات بھی دن ہے، رات کے اندر تاریکی نہیں، دن کو بھی روشنی، رات کو بھی روشنی، جو اس کے اوپر باقی رہے گا میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا، اس کو یہ اختلاف نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جو شخص بدعات کا شکار ہو گیا وہ اختلاف کا شکار ہو گیا، وہ اختلاف کا شکار ہو گیا۔ تو بہرحال یہ لوگ بڑھتے گئے، تقسیم ہوتے گئے، کیونکہ یاد رکھیے بدعت کی یہ خصوصیت ہے کہ جب پہلے آتی ہے ایک تو بڑی اچھی لگتی ہے، اور پھر شروع میں بدعت ہمیشہ ایک ہوا کرتی ہے، اور بعد میں جب اس کا بیج ڈلتا ہے نا، پانی لگتا ہے غلط عقائد کا، خواہش پرستی کا، نفس پرستی کا، تو پھر اس بیج سے پودا نکلتا ہے، وہ درخت بنتا ہے اور پھر پھیل جاتا ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے اندر دین کے نام پر جو نئے نئے کام ہوتے ہیں، آپ خود غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا، اس کے 5-10 سال کے بعد دنیا میں وہ وجود میں آئے، پھر 10 سال کے بعد مزید ترقی ہوئی، اور اب اتنی زیادہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئی کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر یہ چیزیں آ کہاں سے۔ یہ بدعت کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے بدعت کی کہ یہ اس طرح سے دیگر بدعات کو جنم دیتی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واضح منہج اور کتاب و سنت کے مضبوط دلائل اور براہین کے آگے جب اہل بدعت نے دیکھا کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، ہم لوگوں کو کیسے گمراہ کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، اور جو ان کے مخالف ہوں گے انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب بھی کوئی بدعت ظاہر ہوئی، اہل حق کھڑے ہوئے، مثال کے طور پر خارجیوں کی بدعت ظاہر ہوئی تو چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ اسی طرح بعد کے زمانے میں جب شیعیت کی بدعت ظاہر ہوئی، اس وقت بھی کافی حد تک صحابہ موجود تھے۔ اسی طرح جب تقدیر کا انکار کرنے والے ان کا فتنہ سر اٹھانے لگا، اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اس دنیا کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے ان بدعات کی حقیقت کو عوام الناس کے سامنے واضح کیا، اور کتاب و سنت کے مضبوط دلائل کے ذریعے ان کے منہ کو بند کرایا۔ اب جب اہل بدعت نے دیکھا کہ ہمارا کام ایسے چلنے والا نہیں، تو انہوں نے بھی اپنے مقصد کی قرآن مجید کی آیات لی، اپنے مقصد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لی، اگرچہ ان کو اللہ کے رسول پر جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا نام دے کر
اپنے ماننے والوں کو مطمئن کرا دیا، یہ دیکھو جی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کے اندر نیا کام نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی دلیل قرآن کے اندر ہے، اس کی دلیل حدیث کے اندر ہے۔ اب حق کے دلائل کے آگے یہ جو معنی اور مفہوم کو تروڑ مروڑ کر، الفاظ کو حذف کر کے، کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے جو دلائل بنائے، یہ صرف اور صرف شبہات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو صحیح العقیدہ ہو یا اسی طرح سے اس کا ذہن صحیح ہو، سلیم الفطرت ہو، وہ بندہ ان دلائل کے اوپر غور کر لے تو اس کے آگے ان دلائل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ عام سا ایک مسلمان، سادہ سا مسلمان جو کچھ بھی دین نہ پڑھا ہو، اگر اس کا ذہن صحیح ہے، ان کے اس دلائل کو، شبہات کو اپنے عقل کے مطابق ہی سوچ کر انصاف کے ترازو میں رکھ کر تولے تو وہ بھی گواہی دے گا کہ اہل بدعت کی طرف سے یہ دیے جانے والے دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہ مارکا کیونکہ بڑے دیر کا چل رہا ہے، اب تک یہ مارکا جاری ہے اور جاری رہے گا، پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا، اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ تو لہٰذا ہر دور کے اندر علماء حق نے اور اسی طرح سے دین حق کے طلاب علم نے ہمیشہ ان بدعتیوں کے دلائل کو توڑ کر ان کا منہ توڑ جواب دیا، ان کے دانتوں کو کھٹا کیا اور لوگوں کے سامنے ان کے جھوٹ کو واضح کیا۔ حتیٰ کہ اگر اکیلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تمام اہل بدعت، حکومت بھی بدعتیوں کی، ساری عوام بھی بدعتیوں کی، اور علماء صوبی حکومت کے وقت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، اکیلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے جسم کے اوپر، پیٹھ کے اوپر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا اے احمد ہماری بات کو مان لو، اور خلیفہ معتصم باللہ نے کہا تھا آدھی بادشاہت دوں گا، آدھی بادشاہت۔ امام اہل سنت نے کیا فرمایا تھا؟ ہاتو آیتن او حدیثا، میرے رب کے کتاب کی کوئی ایک آیت پیش کر دو اور میرے نبی کی کوئی ایک حدیث پیش کر دو جس سے تمہارا عقیدہ ثابت ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل اپنے دین کو تبدیل کرنے کا اعلان کر دے گا، تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ تو ان کے کوڑے مارنا، جیلوں کے اندر ڈالنا اور علماء حق کے اوپر ظلم و ستم کرنا، یہ حق کی دعوت کو کبھی بھی کسی زمانے میں دبا نہیں سکا۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، جو بدعتی حضرات ہیں، اہل بدعت ہیں، وہ بڑا زور لگا رہے ہیں میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلوں کے اوپر، پورے کے پورے چینل کھول رکھے ہیں اور 24 گھنٹے بدعات کی ہی تبلیغ ہو رہی ہے۔ لیبل کیا ہے؟ اوپر سے نام کیا ہے؟ سنت کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا۔ تو انشاءاللہ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو بھی شبہات وہ پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جاہل عوام کے سامنے بیٹھ کر، وہ خود اپنی عوام کو جاہل کہتے ہیں، اپنی جاہل عوام کے سامنے بیٹھ کر صحیح بخاری دکھا کر، قرآن مجید دکھا کر، تفسیر کی کتابوں کے حوالے دے کر، اپنی مرضی کا اوپر سے معنی کر کے بدعات کو ثابت کرنے کی یہ جو کوشش ہے، انشاءاللہ یہ پوری ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے زیادہ نہیں تو چند گنتی کے علماء حق اب بھی موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور دین کے دفاع کے لیے اپنی پیٹھ کے اوپر کوڑے کھانا اب بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ان کے شبہات ہیں اور وقت کی قلت بھی سامنے ہے، تو مختصراً ان کے شبہات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اپنے ناقص علم کے مطابق اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی دعوت آئے تو ہم کم از کم ان کا منہ بند کرانے کے قابل تو ہوں۔ کیونکہ آج بہت سارے صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہیں جی، تفسیر کی کتابوں کے 16 حوالے دے کر کہتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہا ہے مولوی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جی، فلاں کتاب کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت کچھ۔ جو صحیح ذہن والے لوگ ہیں وہ بھی اس فتنے کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا اور سب سے ابتدائی
اور کمزور سا شبہ اہل بدعت کا کیا ہوتا ہے، جی اگر دین کے نام پر ہم یہ کام کر بھی رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ابتدائی شبہ ہے، پہلا جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے اور وہ اس کے اوپر پکا ہوگا، تھوڑا سا آپ نے اس کے بارے میں علم رکھتا ہوگا، سب سے پہلے یہی بات کہے گا کہ جی کیا حرج ہے، آخر نقصان کیا ہے اگر ہم کوئی کام دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر کر رہے ہیں، تو آخر کیا حرج ہے؟ اس کے بہت سارے حرج ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان بدعات نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب عوام الناس میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، صحابہ کے راستے کی طرف آؤ، اس طریقے پر آؤ جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے، تو لوگ کیا کہتے ہیں پھر؟ جن کو لوگ اپنے علماء کا درجہ دیتے ہیں، ہم کسی کی توہین یا اسی طرح سے گستاخی کے قائل نہیں ہیں، کسی کو گالیاں دینے کے بھی قائل نہیں ہیں، ان کی عوام جن کو علامہ کہتی ہے، اور اسی طرح سے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب پر یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، تو انہی کے علماء کرام وہ ایک موضوع حدیث کو دلیل بناتے ہیں، جی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کیسی رحمت ہے؟ امت 73 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی، یہ کیسی رحمت ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں کو کاٹا۔ یہ کیسا اختلاف؟ یہ اختلاف کیسی رحمت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خون بہانے کے لیے آئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی کافر کے اوپر بھی بغیر وجہ کے تلوار، اور آج ہمارے بھائی کہتے ہیں جی کیا حرج ہے؟ یہ سب سے بڑا حرج ہے، اور اللہ کی قسم جب تک یہ بدعات مسلمانوں کے اندر باقی رہیں گی، کبھی بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ خواہش پرست ہے جو کہتا ہے جی سارے کے سارے ہی ٹھیک ہیں، 73 کے 73 ہی ٹھیک ہیں، 72 کے 72 ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سارے کے سارے اختلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اختلاف رحمت ہے۔ یاد رکھیے، وہ بندہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر نبی پر جھوٹ بھی بول رہا ہے اور مسلمانوں کا نقصان کر رہا ہے، اور جتنا نقصان ان لوگوں نے کیا اتنا ظاہری طور پر دشمنوں نے بھی، ظاہری طور پر جو میدان جنگ کے اندر ہے انہوں نے بھی جتنا ان لوگوں نے کی۔ کہتے ہیں کیا حرج ہے، کیا نقصان؟ یہ حرج ہے۔ اور سب سے پہلی بدعت کون سی ظاہر ہوئی؟ خارجیوں کی۔ اس کے کتنے فرقے بنے؟ 15 فرقے بنے اس کے۔ یہ خارجی صرف ایک جماعت نہیں، 15 فرقے بنے۔ اور دوسری بدعت شیعیت کی بدعت اس دنیا کے اندر آتی ہے، اور اس کے 32 فرقے بنے، 32 فرقے۔ یہ رحمت ہے، اور ہر گروہ کا عقیدہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، حالانکہ ایک ہی ظاہری طور پر ایک ہی مذہب کو ماننے والے، لیکن اندر کے اندر ان کا آپس میں اختلاف، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ یہ کیسی رحمت؟ اس سے بڑا نقصان مسلمانوں کا اور کیا ہوگا؟ اسی طرح سے بعد میں مرجئہ آتے ہیں، ان کے 12 فرقے، تقدیر کا انکار کرنے والے آتے ہیں، ان کے کم و بیش 6 فرقے، اور اسی طرح سے پوری کی پوری امت یہ 72-73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ اور آج ہمارے علماء کرام جناب سٹیج کے اوپر کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کام اگر دین کے نام پر کر بھی لیا ہے تو کون سا گناہ کر لیا، کیا حرج ہے اس کے اندر، کون سا نقصان ہو گیا؟ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ دوسرا نقصان بدعات کو ایجاد کرنے کا یہ ہے، جو شخص بدعات کو ایجاد کرتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا دین سمجھتا ہے، وہ اللہ کے اس فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور جو دین کے مکمل ہونے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں یہ بھی دین ہے، وہ کہتا ہے اللہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے،
عملی طور پر یہی مطلب ہوگا نا، اگرچہ زبان سے وہ 100 بار بھی ساری زندگی توبہ توبہ استغفر اللہ کہتا رہے، عمل سے تو یہی ثابت کر رہا ہے نا کہ دین ابھی تک اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وحی کے منقطع ہونے کے بعد، جبریل کے رک جانے کے بعد یہ کہتا ہے یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی دین ہے، تو وہ کیا اللہ کے اس فرمان کی تکذیب نہیں کر رہا، جھٹلا نہیں رہا؟ اللہ فرماتے ہیں دین مکمل، وہ کہتا ہے نہیں مکمل نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اور ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جیسے میں نے شروع میں مختصراً عرض کیا، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ذرا اٹھا کر دیکھ لیں اتنے نئے نئے کام دین کے نام پر وجود میں آئے، اکثر مسلمانوں کو صحیح دین کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی غیر مسلم بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں تو پتہ نہیں کدھر جائیں، یہ ان کے اپنے بیان ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ دوسرا نقصان ہے، یہ دوسرا نقصان ہے۔ اسی طرح تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے، ایک نیا کام ایجاد کرتا ہے دین کے نام پر اور کہتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، تو وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو۔ اللہ نے کس کو کہا؟ کافروں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ لیکن جو شخص بدعت ایجاد کر رہا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، امام صاحب یہ بتائیں اگر میں ذوالحلیفہ کی بجائے، ذوالحلیفہ کہاں کی میقات ہے؟ کہاں کی میقات ہے؟ کسی نے بھی عمرہ اور حج نہیں کیا، یا جب حج کا موسم آئے گا عمرے پر جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ بھائی ذوالحلیفہ کہاں کی میقات ہے؟ مدینہ منورہ کی میقات ہے۔ ایک بندہ مدینہ منورہ کے امام، جنہیں امام دار الہجرہ مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں اگر میں ذوالحلیفہ سے احرام نہ باندھوں، مسجد نبوی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے احرام باندھوں، جائز ہے میرے لیے؟ امام صاحب نے فرمایا اخشى علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہیں تو فتنے کے اندر نہ پڑ جائے۔ وہ بندہ حیران ہو کر پوچھنے لگا امام صاحب اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ کچھ میل ہی تو میں پہلے احرام باندھ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور میں اس سے 6 میل پہلے مسجد نبوی سے احرام باندھ رہا ہوں، اس کے اندر فتنے کی کون سی بات ہے؟ اس کے اندر فتنے کی کون سی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا سمعت اللہ یقول فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ میں نے اپنے رب کو اپنی کتاب کے اندر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو وہ کام کر کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن تو وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، گویا کہ تو ان سے نیکی میں سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے؟ اس کا حرج یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ وہ اپنی امت تک جو نازل ہوا ہے، وہ جتنا نازل ہوا ہے وہ اپنی امت تک پہنچا دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو جتنا نازل ہوا، جو نازل ہوا
اپنی امت تک نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا خیال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اللہ نے آپ پر اتارا تھا، جتنا اتارا تھا وہ پہنچا کر گئے ہیں یا نہیں پہنچایا؟ اور اسی بات کے اوپر کم و بیش 1,00,000 صحابہ نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی طویل روایت حضرت جابر کی، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا خطبہ دینے کے بعد، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے اپنا نبی بھیجا تھا، اس نبی نے ذمہ داری ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس نبی کو قیامت کے دن سوال کیے جانے کا اتنا خوف، اور آج مجھے کوئی ڈر ہی نہیں، جی وہ موجود ہیں چھڑا لیں گے، سفارش کر لیں گے، ان کا امتی جہنم میں جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے اپنے نبی اور رسول کو بھیجا تھا، کیا اس نبی نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ صحابہ نے کیا فرمایا تھا؟ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت الامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرے نبی اور رسول نے تیرا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا، اس کو ادا کر دیا تھا اور اپنی امت کی مکمل خیرخواہی کر دی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ میرے صحابہ کی گواہی کے اوپر تو گواہ ہو جا، جو دین تو نے مجھ پر نازل کیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے، بعض لوگوں کو یہ نام سن کر چڑ لگ جاتی ہے، جو بدعتی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا دین نہیں پہنچایا، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جو دین اللہ نے آپ پر اتارا تھا اس میں سے کچھ چیزیں چھپا دی تھی، اپنی ساری امت کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اللہ کو بھی جھٹلا رہا ہے نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام جن کی صداقت کی گواہیاں تو نے میں نے نہیں عرش والے نے دی ہیں، ان کی بھی تکذیب کر رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ لے کر آئے تھے اللہ نے جو اور جتنا اتارا تھا وہ آپ نے ہم تک، لیکن بدعتی اپنے عمل سے زبان حال سے کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں چھپا دی تھی، اور گویا کہ زبان حال سے کہتا ہے جب کوئی بدعت کا کام کرتا ہے گویا کہ کہتا ہے لوگوں یہ وہ نیکی اور ثواب ہے جس کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں تھا نعوذ باللہ، ورنہ اور کیا مان لیں گے اس کو؟ ایک طرف ہم کہیں جی دین پہنچا دیا، جتنا تھا پہنچا دیا، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، دوسری طرف ہم کہیں بدعت ایجاد کر کے یہ بھی دین ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ یا تو کہ اس کا اور کوئی دوسرا تیسرا معنی ہونا چاہیے، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر واضح ہے کہ جو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے یا نئے کام کو دین کے نام پر ایجاد کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی زبان حال سے اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل نہیں پہنچایا تھا۔ اور یہی بات امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی تھی، وہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، جس نے اسلام کے اندر یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے اندر اس نے کوئی نیا کام ایجاد کر لیا اور اسے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بھی تو تقسیم ہے نا، آگے یہ بھی دلیل آئے گی، کہتے ہیں نہیں ہم بری بدعت تھوڑی کرتے، ہم تو اچھی بدعت کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے اچھی بدعت سمجھا، کہا کہ نہیں یہ بری بدعت نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ جو کام میں نے ایجاد کیا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ نیکی ہے، عبادت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی تھی۔ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے آج کے دن میں نے اپنے دین کو
مکمل کر دیا ہے۔ اور جو بدعت اسے ایجاد کرتا ہے کہتا ہے یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری نہیں ہے۔ امام مالک فرما رہے ہیں رحمہ اللہ کہ اس نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں امانت نہیں خیانت سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں یہ بھی دین ہے۔ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ امام مالک یہ آخری الفاظ سنہرے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہا کہ جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا اور ابتدائی شبہ، جی کیا حرج ہے کر لیں گے تو۔ اس سے ذرا اگر جواب مل جائے اس انداز سے، یا کوئی ادنا سا بھی تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا ہو نا دین کے بارے میں، کوئی تھوڑی سی اس نے بات سنی ہو، تو اس کے آگے یہ دلیل کام آئے گی جی کیا حرج ہے، ہاں جی نقصان کیا ہے، گھر تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، گھر تو دین کا کام رہے ہیں، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ چلو اگر یہاں پر مطمئن ہو گیا ہے تو اس سے تھوڑا سا اوپر بڑھیں گے، ایک اور شبہ ڈالیں گے، ایک اور دلیل پیش کریں گے، کیا کہ چلو ٹھیک ہے بدعت ہے لیکن کام تو ثواب کا ہے نا، کہتے ہیں نا ٹھیک ہے مان لیا دین مکمل ہو چکا، اس کے بعد اس کام کا وجود ہوا دنیا کے اندر، پہلے لوگ نہیں کرتے تھے، بعد میں 500 سال کے بعد 200 سال کے بعد فلاں زمانے کے اندر فلاں علاقے میں یہ کام ایجاد کیا گیا، ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات، لیکن ہے تو ثواب کا کام، کہتے ہیں نا ہے تو ثواب کا کام، ہے تو نیکی، ہے تو عبادت، کون سا برا کام ہے؟ اور جو کرنے والا ہے اس کی نیت تو اچھی ہے نا، کوئی بری نیت تھوڑی ہے اس کی۔ تو یہ دلیل دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز، ایسے لوگوں کا یہ کہنا ہے تو ثواب کا کام، ہے تو ثواب کا کام، یہ ضابطہ اور اصول یاد رکھیے، جس عمل کے اندر دو شرطیں، دو ایسی شرطیں جو آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی ان دونوں کا ہر عمل کے اندر پایا جانا لازمی ہے، جس عمل کے اندر بھی یہ دونوں شرطیں موجود ہوں گی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا، وہی ثواب کا کام ہوگا۔ کون سی دو شرطیں ہیں بتائے گا کوئی؟ پہلی شرط اخلاص، کرنے والے کی نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور دوسری شرط طریقہ کس کا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دو شرطیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، جب بھی کسی عمل کے اندر ہوں گی، جب بھی کسی عمل کے اندر ہوں گی، ایسا عمل ثواب بھی کہلائے گا اور اللہ کے یہاں قبول بھی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط رہ گئی تو وہ عمل نہ ثواب ہوگا اور نہ ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا، نہ ثواب ہوگا اور نہ ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ تو جو جناب بدعت کو ایجاد کر رہا ہے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی نیت تو اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری شرط موجود، دوسری شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو کسی عمل کے ثواب ہونے کے لیے شرط تھا، اور کسی عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے شرط، لازم، فرض، واجب تھا، اس سے یہ بدعتی ہٹ گیا ہے، تو یہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الصحیحہ کے اندر ذکر کیا، اس کی تخریج کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہ لم یکن شیء، کہ لوگو جو بھی چیز تمہیں یقربکم الی الجنہ، جنت کے قریب کرنے والی تھی میں نے وہ تمہیں بتا دی، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی تھی وہ بھی میں نے تمہیں بتا دی۔ تو ثواب اور گناہ کا کام تو اللہ کے رسول نے بتا دیا نا، یہ بدعت وہاں پر کدھر ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر کرنے والے کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ارادہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کی نیت کتنی ہی خلوص سے بھرپور کیوں نہ ہو، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر وہ عمل نہیں ہے، قیامت تک لوگ اس کو کرتے رہے، نہ وہ ثواب ہوگا اور نہ ہی نیکی ہوگا، نہ عبادت ہوگا، نہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، آپ فرماتے فہو رد، وہ عمل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، اس کا کوئی اجر ثواب اللہ کے ملنے والا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اصولی باتیں ہم تک پہنچا دی، لیکن ہم نے تھوڑا سا کبھی اپنے ذہن کو ہلایا نہیں ہے، حرکت نہیں دی، جو جیسے اس نے کہہ دیا ہم کہتے ہیں سبھی ٹھیک ہے، اپنا چھوڑو نہیں کسی کا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے جی ہم امت کے اندر توڑ نہیں جوڑ چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے امت کے اندر جوڑ کس چیز پر قائم ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب پر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث یاد ہے نا، اختلاف آپ نے فرمایا تھا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو تم کیا کرنا میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، یہ ہے جوڑنے والی امت کو چیز۔ اور ہم بدعات پر بدعات نکالتے جائیں اور کہیں ہم امت کو جوڑ رہے توڑ نہیں رہے، اس طرح کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنا جی کرنے والے کی نیت بڑی اچھی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اس کے اوپر تفصیل ہے، لیکن وقت جیسے تیزی سے گزر رہا ہے۔ صرف ایک واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، صرف یاد دہانی کرانی مقصود ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 صحابی، کون ہیں؟ اب صحابہ کے خلوص کے اندر کوئی شک، نیت اچھی ہوگی نا، جو ان کی نیت کے اچھا ہونے پر شک کرتا ہے اس کا خود ایمان خطرے میں ہے، ایسا ہی ہے نا، نیت کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ، امتی ہونے کے لحاظ سے نیت، اخلاص اور ارادے کا پاک اور صاف ہونا، مقصد کا نیک ہونا، اس میں صحابہ کرام سب سے 3 صحابی، اور بعض علماء نے ان کے نام بھی بتائے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے، دوسرے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں سے ایک گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول عبادت کتنی اور کیسے کرتے ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ان صحابہ نے کیا کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ایک بھی گناہ نہیں ہے، اور بالفرض اگر آگے ہونے تھے تو اللہ نے پہلے سے ہی معاف کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم ان کے مقابلے میں ان کا ایک گناہ نہیں، وہ اتنی عبادت کریں، اور ہم ان کے مقابلے میں اتنے کوتاہیاں کرنے والے، غلطیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، اور ہم عبادت کے اندر پیچھے۔ تو لہٰذا جذبہ اچھا تھا نا، بڑا زبردست، اور اسی طرح سے نیک جذبہ، نیت، اخلاص، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک صحابی نے قسم اٹھائی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ساری رات نیند نہیں کروں گا، پوری رات کھڑا ہو کر تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ کیا کروں گا؟ تہجد کی نماز پڑھوں، نفل پڑھوں گا، نیند نہیں کروں گا، بستر کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں تو جب تک زندہ ہوں نفلی روزے ہی رکھوں گا، ایک بھی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ نفلی روزہ۔ اب کام بھی دیکھتے جائیں اور نیت بھی، کام بھی اچھا ہے، نیت بھی، دونوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی نا، کہتے ہیں کرنے والے کی نیت تو اچھی ہے نا، اب صحابی سے بڑھ کر کس کی نیت اچھی ہو سکتی ہے؟ کام بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے۔ تیسرا صحابی کہتا ہے عبادت زیادہ کروں اس لیے میں عورت سے شادی نہیں کروں گا، عورت آئے گی، بیوی آئے گی، بچے ہوں گے، توجہ ادھر چلی جائے گی، عبادت سے توجہ ہٹ جائے گی، لہٰذا نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، ساری توجہ کدھر جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ، یہ صحابی چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ نے آپ کو یہ سارا ماجرا بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان صحابہ کے پاس جا کر ان کی پیٹھ تھپتھپائی، شاباش دی ان کو کہ تم نے اچھا ارادہ کیا ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ آپ تمام صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگو واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اللہ کی قسم ہے تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری میرے اندر ہے، میرے اندر ہے۔
لیکن میری حالت یہ ہے وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، میں رات کو نفل پڑھتا بھی ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، اور کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں، وَتَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ، میں نے ایک سے نہیں بہت ساری عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ تقویٰ بھی میرے اندر زیادہ، اللہ کا ڈر بھی میرے اندر زیادہ۔ اگر یہ سارے کا سارا کام صحیح ہوتا، آپ کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ تو میں کیا کرتا؟ ساری رات کھڑا ہو کر، زیادہ تقویٰ جو ہے نا، زیادہ اللہ کا ڈر ہے، سارا زمانہ زندگی نفلیں اور زیادہ عبادت کروں، اس غرض سے شادی ہی نہ کرتا۔ آپ آخر میں کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے طریقے کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ صحابی کے طریقے کے بارے میں۔ اس سے پتہ چلا نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت اس کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا اخلاص کیوں نہ ہو، تو اس چیز کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا جی نیت بڑی اچھی ہے، جذبہ بڑا نیک ہے، مقصد بڑا نیک، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو دوسری شرط لازمی یہ ہے کہ طریقہ کس کا ہو؟ جناب محمد رسول اللہ کا، تب ہم جا کر اس عمل کو ثواب بھی مانیں گے، عبادت بھی مانیں گے، نیکی بھی کہیں گے، اور اسی طرح سے تب ہم بھی کریں گے، سب کو اس کی تبلیغ بھی کریں گے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، تیسرا شبہ جو بہت زیادہ عوام الناس کی زبان کے اوپر ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا بدعت ہے اور دین کے اندر نیا کام ہے، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن بات اس طرح سے ہے، اب یہ شبہ آ رہا ہے، دلیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے مان لیا بدعت ہے، نیا کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اسی طرح سے خیر القرون کے لوگوں نے نہیں کیا، اس کے اندر وجود بھی نہیں تھا، آپ کی بات کو مان لیا، لیکن کہتے ہیں بات دراصل اس طرح ہے کہ وہ کسی نے اچھی بات کہی ہے نا کہ جب بات کو بگاڑنا ہو تو آگے لیکن لگا دو، بس پھر آگے جو کچھ بھی کر دو۔ مان لیا بدعت دین کے اندر نیا کام ہے، اس کا وجود نہیں ہے دین کے اندر، لیکن بات اس طرح سے ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی بدعت اور دوسری ہوتی ہے بری بدعت۔ ہم تو اچھی کر رہے ہیں، بری کہاں سے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روکا اور منع کیا ہے وہ بری بدعت سے منع کیا ہے، ہم تو اچھی بدعت کر رہے ہیں، ہم تو اچھی بدعت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر ذرا غور کریں۔ شروع خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مسنون خطبہ ہے وہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور تقریباً آپ سنتے ہیں کہ جمعے کے اندر درسوں کے اندر وہ خطبہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خطبۃ الحاجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ کرام سے کوئی دین کی بات کوئی بھی بات کرنی ہوتی تھی اس سے پہلے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے جس میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے، قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے۔ الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں بھی ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، لیکن یہ الفاظ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں۔ امام نسائی اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جب یہاں پر پہنچے، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد آگے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور افسوس تو اس بات کے اوپر ہے جو اسی چیز کی دعوت دے اسے گستاخ کہا جاتا ہے، دوسروں امتی کے طریقے کو اوپر کر دیا، کس نام پر؟ یہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اور جو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی طرف بلائے، آپ کی سنت کی طرف بلائے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو گستاخ ہے، اس کو تو ادب ہی نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی سازشیں ہیں، یہ پوری منصوبہ بندی ہے، یہ ایسے کچھ نہیں آ گیا، بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر، ہزاروں سینکڑوں سال لگے اس کے اوپر، سینکڑوں سال، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن بدعتی کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں کا طریقہ بہترین ہے۔ یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ تو دشمنی، اور زبان سے بندہ کتنا ہی محبت کیوں نہ کہتا رہے۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے تھے؟ الفاظ یاد ہے کسی کو؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام آپ نے کیا فرمایا؟ بدترین کام محدثاتها، دین کے نام پر ایجاد کیے جانے والے کام ہیں۔ آگے الفاظ اس لیے یاد کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آگے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام جو دین کے نام پر ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کے جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر یہ اضافہ ہے، مسلم میں نہیں ہے الفاظ، نسائی کے اندر یہ الفاظ ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اپنے کرنے والے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ ہر خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کُلَّ بِدْعَةٍ، کُلَّ بِدْعَةٍ، ہر بدعت، یا آپ نے فرمایا جو بری بدعت ہے وہ گمراہی ہے؟ آپ نے فرمایا کُلَّ بِدْعَةٍ، ہر بدعت جو دین کے مکمل ہو جانے کے بعد نیا کام ایجاد کیا گیا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت لوگ اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں وہ گمراہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور پہلی حدیث حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو، اس میں بھی یہ الفاظ ہے آخر میں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ لوگوں اختلافات کے زمانے میں نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے دوسری بری ہوتی ہے۔ میں کہاں بری کرتا ہوں، میں تو اچھی کر رہا ہوں۔ یہ تقسیم صحیح ہوئی؟ پھر یہ تقسیم ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ تقسیم صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر اس کُلَّ بِدْعَةٍ کی تلوار کے ساتھ اس کی جڑوں کو کیوں کاٹتے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں یہ جو وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ بڑا ایک بہترین اصول اور قاعدہ ہے جس کے مفہوم اور الفاظ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بدعات کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد کو گنجائش باقی رہ جاتی ہے، جی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، جو بری ہوتی ہے وہ اس کی مذمت کی گئی، ہم تو اچھی کر رہے ہیں۔ یہ تقسیم ہی سرے سے، اور بعض علماء نے کہا ہے یہ تقسیم ہی بدعت ہے، یہ اچھی اور بری بدعت کی تقسیم ہی، یہ بھی بری بدعت ہے، ہر بدعت بری، اور یہ بھی انہی میں سے ایک، جی اچھی بدعت ہے بری بدعت ہے، ہم تو اچھی کرتے ہیں غلط نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھے۔ اور اسی طرح سلف کے بہت سارے اقوال ہیں ہر بدعت کی گمراہی ہونے پر، اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ تو یہ تقسیم سرے سے درست ہی، یہ تقسیم سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ پھر اگر اس تقسیم کو مان لیا جائے تو پھر بندوں کی تو موجیں ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ اب ہر گناہ کی وہ تقسیم کر لیں گے، یہ جی اچھا شرک ہے، یہ برا شرک ہے، میں برا نہیں کر رہا اچھا کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے پھر لگے رہو جیسے آج لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی دربار اور مزار کے اوپر جو آپ جا کر سجدہ کرتے ہیں اگر عبادت کی غرض سے کریں گے تو یہ شرک ہوگا، لیکن تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ تقسیم آ گئے نا۔ شرابی جناب وہ کہے جی اس کو کوئی سمجھائے، آگے سے وہ جواب دے دیکھیں جی ایک شراب اچھی ہوتی ہے دوسری، میں بری نہیں پیتا اچھی پیتا ہوں لہذا آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ کام آسان ہو گیا ہے۔ ایک بندہ بدکار ہے وہ کہے جی ایک اچھی بدکاری ہوتی ہے دوسری بری ہوتی ہے، میں تو اچھی کر رہا ہوں کہاں بری کر رہا ہوں، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اب تو یہ کام ہی آسان ہو گیا پھر بندے کا، ہر بندہ یہ کہتا رہے جی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، میں برے کو چھوڑتا ہوں اچھے کو، اور پھر یہی حال ہوگا جیسے آج بنا ہوا ہے۔ اور اگر اچھی اور بری بدعت کی تقسیم کو مان لیا جائے تو دین کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ دین کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، جیسا کہ آج دین کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ اکثر مسلمانوں کے سامنے دین کی صحیح معلومات کا تصور بھی نہیں، علم تو بعد میں تصور بھی نہیں۔
کس نام کے اوپر؟ جی اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ کون سی بری بدعت ہے؟ ہم یہ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی مذمت کی وہ بری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اچھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر پورے دین کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ پوری ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے۔ یہ جو شیعیت کی بدعت ظاہر ہوئی مسلمانوں کے اندر، یہ کہاں سے آئی؟ یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا مسلمان بن کر اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے کی بدعت کہاں سے آئی؟ سوسن النصرانی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا، اور اس سے ایک مسلمان معبد جوہنی جو صحابہ کے زمانے کا تھا متاثر ہوا، اور پھر اس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جو جہمی ہے، جہمی فرقہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ جہم بن صفوان کی پیروی کرتے ہیں، اور جہم بن صفوان جعد یا جعد بن درہم کی سے متاثر تھا، اور جعد یا جعد بن درہم کہاں کا تھا؟ خراسان کا عیسائی تھا، خراسان کا عیسائی تھا، فلسفے کو مانتا تھا، عقلی باتوں کو یہ مانا کرتا تھا، اور اللہ کی صفات کے بارے میں بات کرتا تھا۔ ادھر سے اس کو جہم بن صفوان ہاتھ لگ گیا، اس نے وہ اپنے ذہن کی بات اس کے اندر ڈالی، اور جہم بن صفوان نے مسلمانوں کے اندر پوری ایک بدعت شروع کر دی کہ اللہ کی صفتیں ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش ہے یہود و نصارہ کی، اسی طرح سے مجوسیوں کی، اسی طرح سے غیر مسلموں کی، اسی طرح سے جو دشمنان اسلام تھے، کیونکہ یہودی کبھی جو حسد کرنے والے ہیں وہ کبھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع، اس لیے تو یہ سارا عبداللہ بن سبا وہ آیا مسلمان اسلام کا لباس پہن کر اور ایسی بدعت جاری کی کہ مسلمان 32 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح اور لیتے جائیں تو ہم کہیں جی ایک اچھی ہوتی ہے دوسری بری ہوتی ہے، ہم کہاں بری کر رہے ہیں، ہم تو اچھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح اس سے تھوڑا سا آگے ٹائم ہو گیا ہے، 2 باتیں ہیں میرے خیال میں مختصراً عرض کر دوں تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اس سے جو اگلا شبہ ہوتا ہے، چوتھا شبہ، چوتھی دلیل ہوتی ہے، جو اس طرح کہہ لیں کہ سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہاں پر منع ہے دکھاؤ، منع کہاں پر ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کے اصول یاد رکھیے، وقت نہیں ہے مگر اس اصول کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں۔ علماء نے یہ ایک اصول کتاب و سنت کے دلائل کے روشنی میں بنایا ہے کہ الاصل فی العبادات المن الا ما شرعہ اللہ ورسولہ۔ اصول اور قاعدہ یہ ہے عبادات کے معاملے میں، نیکی اور ثواب کے معاملے میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اور ثواب کا کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے پابندی ہے، منع ہے، سوائے اس عبادت اور ثواب اور نیکی کے کام کے جس کا حکم اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے، اس معاملے میں آپ کی باغ کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو جی چاہے آپ عبادت کرتے پھرے، جو جس چیز کو آپ کا دل چاہے نیکی سمجھ لے، نہیں، اس میں شریعت نے ایک حد لگا دی ہے، اور اس حد سے انسان تب نکلے گا جب قرآن کی یا سنت کی کوئی دلیل موجود ہوگی۔ اب بندہ کہے جی منع کہاں پر ہے، پھر تو ماشاءاللہ دین ہی کچھ اور ہو جائے۔ یہیں پر شیخ عبد المجید صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ ہمارے طالب علموں میں سے ایک انڈیا کے ساتھی ہیں جو چھٹی گئے تو انہوں نے جب مولانا صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ جو ختم دیتے ہیں یہ سارا کچھ یہ کہاں پر ہے، مولوی صاحب کا جواب کیا تھا؟ منع کہاں پر ہے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں، میں نماز کے اندر کھڑا ہوں اور سورۃ فاتحہ کے بجائے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دوں، سورۃ فاتحہ نہ پڑھوں، نماز ہو جائے گی؟ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ منع کہاں پر ہے دکھاؤ۔ اگر آپ اس چیز کو لے لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے رہیں، طواف کے جا کر 70 چکر لگا لیں، آگے سے آپ کہیں جی مجھے منع کی دلیل دو، کہاں پر منع ہے؟ صفا مروہ کے 14 مار لیں جیسے لوگ مار کے آتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے بھول کر مار لیے الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کیا، وہ 70 مارے، 70 چکر مارے، طواف کے 700 مارے، 7 لاکھ مارے، اللہ کی قسم اس کے وہ 7 بھی نہیں ہوں گے جو سنت۔ اور آگے سے ہم کہیں نہیں منع کہاں پر ہے، پھر ٹھیک ہے ہم سارا کچھ کرتے پھریں،
اسی طرح سے بندہ کہے جی میرا آج بڑا دل چاہ رہا ہے، اللہ کی عبادت کو بڑا دل چاہ رہا ہے، لہذا میں عشاء کی 4 نہیں 8 رکعتیں پڑھوں گا، اور آگے سے کوئی روکے تو وہ کہے دکھاؤ منع کہاں پر ہے، 8 نہیں ہے، میں 8 فرض پڑھوں گا۔ ایک بندہ کہے جی 5 نمازیں ہیں جی، میں کیا کرتا ہوں، چھٹی بھی پڑھتا ہوں، ہے تو نماز، کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں، قرآن پڑھوں گا، اس کے اندر فاتحہ پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، مجھے دکھاؤ منع کہاں پر، چھٹی نماز نہ پڑھوں۔ تو پھر اس طرح سے تو پورا ایک دروازہ کھول لیں، ہر بندہ یہی کہے۔ عبادت کے بارے میں یہ اصول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہ ہو، وہ اب منع تو کر رہے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح 5واں شبہ یہ ہوتا ہے، جب ادھر سے بھی دیکھتے ہیں بندہ ہاتھ سے چلا گیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، پھر ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کر حج عمرہ کرنے کیوں جاتے ہو؟ یہ جو گھڑی آپ نے ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ کیوں آپ پہنتے ہیں؟ اسی طرح پکے مکان آپ بناتے ہیں، اسی طرح سے گاڑی کے اوپر آپ مزے لے رہے ہیں اور اسی طرح سے جھولے کھا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی بدعت ہے۔ دین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو مستثنیٰ کر دیا کہ بدعت کس میں ہوتی ہے؟ دین میں ہوتی ہے، دنیا میں، اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، من احدث فی امرنا ھذا، جس بندے نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے، اور شیخ ابو محمد صاحب کا درس اگر آپ کو یاد ہو، وہ رجب کی پہلی جمعرات کو تھا، انہوں نے کہا تھا بعد میں جوڑ دیا گیا، اسے ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں، بعد میں ٹچ لگا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام ایک بار کھجور کو پیوند کاری کر رہے تھے۔ پیوند کاری یہ ہوتی ہے کہ نر کھجور کا وہ جو بور ہوتا ہے وہ اٹھا کر مادہ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس سے پھل اچھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کرو، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پھل آنا ہے وہ آ جائے گا۔ تو جب پھل لینے کی باری آئی تو وہ جو کھجور تھی وہ سوکھی سوکھی ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام کھجور والے تھے، تجربہ تھا ان کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو تم خود سنبھال لیا کرو، اور اگر دین کا معاملہ ہو تو پھر اللہ کے رسول تو دنیا کے معاملات کو، اور ہم اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں جی جہاز کے اوپر نہ بیٹھو، گھوڑے پر جاؤ، اونٹ پر جاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ راستہ، وہ صراط مستقیم جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط کر دے کہ جس کے ذریعے ہم اہل بدعت کے، اہل شرک کے ان تمام شبہات اور دلائل کا رد کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو منور رکھے، اور اللہ ہمیں بصیرت بھی دے کہ جس بصیرت کے ذریعے ہم سیدھے راستے کو پہچان سکیں، غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔